الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے الدرس الرابع کے اندر چل رہے ہیں، لیسن نمبر 4 میں، اور گزشتہ ہفتے ہم نے جو ہے نا الف پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہے نا با پڑھیں گے اسی کا، ٹھیک ہے نا، آدھا لیسن پڑھنا ہے آج۔ ہم جو ہے نا کون سے پیج پر ہیں ہم لوگ، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی نہیں، آج جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم وہ کون سا پیج ہے؟ جی با پڑھنا ہے جی، وہ پیج نمبر ہمارا 17 ہے۔ یہ جو ہماری جو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ ہفتے 2 اہم چیزیں پڑھی تھیں، اور وہ پڑھا تھا ہم نے 2 حروف جن کی مدد سے ہم جو ہے نا بتاتے ہیں کسی چیز پر ہے، کسی چیز میں ہے نا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کہاں پر ہے نا، کسی چیز پر ہے یا کسی چیز کے اندر ہے، تو ہم اس کے لیے 2 حروف کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ دونوں حرف کون سے تھے، کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ فی اور علی، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ حروف کہتے ہیں ہم ان کو۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ حروف کہتے ہیں ہم ان کو۔ تو ان 2 حرفوں کی مدد سے ہم جو ہے نا جو ہے نا کوئی کمپلیٹ جملہ بنا پاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو جو ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی تھی بات۔ تو اگر یہ بات کہنی ہو کہ بھی پین جو ہے نا کتاب پر ہے، پین کے ٹیبل پر ہے، تو ہمارا جملہ کس طرح بن رہا تھا؟ ذہن میں ہے کہ آپ کو؟ آپ کے بتائیے گا یہ جملہ کیسے بنے گا ہمارا، کہ قلم جو ہے نا کتاب کے اوپر ہے، کیسا بنے گا جملہ؟ ہاں جی، ٹرائی کیجئے گا۔ علی المکتبی، کیا کہیں گے ہم؟ القلم علی المکتبی۔ جب بھی علی اور فی استعمال کریں گے اس کے بعد ایک رول بتایا تھا ہم نے، فی اور علی کے بعد، فی اور علی کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس پر کون سی حرکت پڑھیں گے؟ زیر پڑھیں گے، کسرہ پڑھیں گے، ہے نا۔ یہ رول بتایا تھا کہ نہیں ہم نے؟ یہ رول بتایا تھا ہم نے۔ اس رول کو یاد رکھیے گا اچھی طرح، بھولنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ چلے گا یہ رول ہمیشہ۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں بھی دیکھیں گے آپ، فی اور علی کے بعد جب کوئی لفظ آئے گا تو اس کے نیچے زیر دیکھیں گے آپ، ہے نا۔ قرآن پڑھیں گے تو غور کیجئے گا اس بات پر، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جو رول پڑھا ہے، ہمارا جو سارا مقصد ہے وہ ہمارا کیا ہے مقصد، کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں آئے اس میں کی چیزیں نا، ہے نا۔ تو گرامر کے جو رول پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی ہوتے ہیں، وہ بھی چلیں گے ساتھ میں، ہے نا۔ تو جہاں پر بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ فی لگا ہوا ہے کسی لفظ سے پہلے، یا علی لگا ہوا ہے کسی لفظ سے پہلے، تو اس لفظ کے اخیر میں ہمیشہ زیر یعنی کسرہ پڑھا جائے گا، زیر یعنی کسرہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا اچھا یہ اگر یہ کہنا ہوگا، اگر یہ کہنا ہو کہ جو ہے نا بلی بستر پر ہے، بلی بستر پر ہے، تو بلی اور بستر دونوں کی عربی ہمیں پتہ ہے کیا؟ جی، بلی کی عربی کیا ہے؟ قطن، ہے نا۔ اور بستر کی عربی کیا ہے؟ سریرن۔ اب تو بنا سکتے، جب ہمیں 2 الفاظ یاد ہے تو آپ بنا کر دیکھیے گا کہ ہمیں یہ جملہ بنا پا رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم یہ جملہ بلی بستر پر ہے، بلی بیڈ پر ہے، تو کیسا بنے گا ہمارا جملہ؟ ہاں ایسے ہی بننا ہے، بس یہی سے ہی، بس اگر ہم نے جوڑنا سیکھ لیا تو خلاص کہانی ہماری، جملے ہم بنا پا رہے ہیں الحمدللہ، ہے نہیں۔ القط علی السریر، القط، کیونکہ ہمیں 2 لفظ معلوم ہے جو کہ اہم ہے اس جملے کے اندر، ایک ہے بلی، ایک ہے بیڈ، بیڈ اینڈ بلی، 2 لفظ ہیں جو دونوں کی عربی ہمیں پتہ ہے۔ جب دونوں کی عربی پتہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جو عربی نہیں بنا پائیں گے، بول پائیں گے ہم، ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی کہ بات؟ سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے۔ کتے کی عربی کیا ہے؟ کتے کی عربی کلب، ہاں۔ اور کار یا گاڑی کی عربی کیا ہے؟ تو جب ہمیں 2 الفاظ یاد ہے تو ان دونوں لفظوں کو اگر ہمیں استعمال کرنا ہو اور یہ کہنا ہوگا کہ کتا جو ہے نا گاڑی کے اندر ہے، کتا گاڑی کے اندر ہے۔ آج کل کتے گاڑی کے اندر رہتے، قیمتی کتے، آج کل انسان سے زیادہ قیمتی ہے آج کل، ہے نہیں۔ بہت سارے کتے جو ہے نا انسانوں سے زیادہ قیمتی بن چکے ہیں اس وقت۔ تو گاڑیوں میں بیٹھتے اسپیشل، ہے نا، مرسیڈیز میں اور جو ہے نا اور BMW میں بیٹھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال مومنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اصل جو عزت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہے نا۔ اصل عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنوں کی ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ بتائیے گا، اب ہمیں 2 الفاظ یاد ہے اگر، تو
کتا گاڑی کے اندر ہے تو کیسا کہہ دیں گے ہم ہاں اب ہمیں دو الفاظ یاد ہے تو ہم فی کے ذریعے سے جوڑ دیں گے دونوں کو آرام سے اور کہیں گے ہم الکلب فی السیارتی، الکلب فی السیارتی، الکلب فی السیارتی۔ امام صاحب مسجد میں تو کیسے کہیں گے؟ 2 منٹ میں ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، 2 منٹ میں آگے بڑھتے ہیں۔ امام صاحب مسجد میں تو کیسے کہیں گے ہم؟ ہاں جی، الامام۔ ہر انسان اپنی زبان سے کہے تاکہ اس کو بھی آئے، ضروری نہیں کہ میں سنوں، تو ہر انسان اپنی زبان سے بھی ادا کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں بول پا رہا ہوں، ہے نا؟ تو اپنے آپ سے بھی پوچھیے کہ میں بول پا رہا ہوں کہ نہیں، ہے نا؟ تو الامام فی المسجد، الامام فی المسجد۔ لڑکا کرسی پر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ لڑکا کرسی پر ہے، علی الکرسی، الولد علی الکرسی، الولد علی الکرسی۔ کتاب جو ہے نا ڈیسک پر ہے، کتاب جو ہے نا میز پر ہے، ڈیسک پر ہے۔ الکتاب علی المکتب۔ ہم بول پا رہے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں فی اور اعلیٰ کی مدد سے ہم کتنے جملے بنا پا رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو الکتاب علی المکتب، الکتاب، ہاں اچھا بیگ کی عربی پڑھی ہے کیا ہم نے؟ بیگ کی عربی کیا پڑھی ہم نے؟ حقیبہ، بیگ، کتابوں کا بیگ یا کوئی بھی بیگ، اس کی عربی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا الفاظ۔ بیگ کی عربی کیا ہے؟ حقیبہ۔ سارے الفاظ کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ سارے الفاظ کو یاد رکھیے گا۔ الحقیبہ ہے نا، کوئی بھی حقیبہ، چاہے اسکول والا حقیبہ ہو، چاہے اسکول کا بیگ ہو، یا آپ اپنے آفس کا اور جو بزنس کا بیگ ہو تب بھی وہ بھی حقیبہ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ شنطہ بھی کہتے ہیں اس کو، یہ دونوں کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ تر یہ بحرین اسٹائل میں شنطہ کہیں گے، لیکن جو ہے نا حقیبہ جو ہے نا زیادہ تر لکھنے میں حقیبہ استعمال ہوگا، یہ بول چال میں شنطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا کتاب بیگ میں ہے، چلیے کیسے کہیں گے ہم؟ کتاب بیگ میں ہے، اب فی الحقیبت، دیکھو اب یہ حقیبہ کہیں گے ہم اس کو کیا کہیں گے ہم؟ حقیبہ کہیں گے، اس کو شنطہ کہیں گے بحرین اسٹائل میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو وہ اپنی جگہ پر ہے قائم دائم، ٹھیک ہے؟ تو الکتاب فی الحقیبت، این الکتاب، این الکتاب، الکتاب فی الحقیبت، این الکتاب، الکتاب فی الحقیبت۔ ہاں جی، اس دن ہم نے اس کتاب میں یہ دیوار کا لفظ نہیں پڑھا، لیکن اس دن ہم نے بتایا تھا دیوار کی عربی الجدار، جدار یعنی دیوار، ہے نا؟ اس کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے، لیکن یاد رکھیے گا، ہے نا؟ گھڑی دیوار پر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ گھڑی دیوار پر ہے، الساعۃ علی الجدار۔ دیکھیے الفاظ اگر ہمیں 2 لفظ یاد ہے تو فی اور اعلیٰ کی مدد سے ہم بے شمار جملے بنا سکتے جناب، کلیئر ہے کہ نہیں؟ فی اور اعلیٰ جو ہے نا یہ چھوٹا سا لگ رہا ہے یہ، لیکن بڑا رول جو ہے نا پلے کرتا ہے یہ حرف، ہے نا؟ 2 لفظوں کو جوڑ رہا ہے اور ہمارا پورا جملہ بنا کے دے رہا ہے ہمیں، کتنا ہیلپ فل ہے ہمارے لیے، بہت معاون مددگار ہے ہمارا یہ لفظ حرف، ہے نا؟ فی اور اعلیٰ، کلیئر ہے بات؟ تو چلیے گا ہم آج جو ہے نا نئے الفاظ 2 نئے حروف پڑھتے ہیں، اسی فیملی کے 2 اور حروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ اس کے ساتھ ایک رول ہم نے جو بتایا تھا اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ فی اور اعلیٰ کے بعد فی اور اعلیٰ کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ کے پر کون سی حرکت لگائیں گے؟ زبر زیر پیش میں سے زیر لگائیں گے، کسرہ لگائیں گے، یہ یاد رکھنا ہمیں۔ کیا کہا میں نے؟ ریپیٹ کر کے بتائیے گا میں نے کیا کہا؟ فی اور اعلیٰ جب استعمال کریں گے تو اس کے بعد جو لفظ استعمال کریں گے اس لفظ کے اخیر میں ہم زیر پڑھیں گے، اس لفظ کے اخیر میں ہم، یہ رول ہمیشہ باقی رہے گا، قیامت تک رہے گا، ہے نا؟ جہاں ایکسیپشن آئے گا بتائیں گے، ہے نا؟ لیکن رول یہی رہے گا، جہاں رول کٹے گا ٹوٹے گا وہ بتائیں گے کیوں ٹوٹ رہا ہے رول وہاں پر، ہے نہیں؟ لیکن رول کو یاد رکھنا ہے ہمیں، ٹوٹنے کو یاد نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج جو 2 حرف پڑھ رہے ہیں وہ من اور الہ، آج جو 2 حرف پڑھ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ انہی فیملی کے 2 ممبر اور بھی پڑھ رہے ہیں، یہ فیملی ہے پوری، یہ پورے حروف جو ہے نا یہ ایک فیملی ہے، حروف جر کہتے ہیں ان کو ہم، ان حروف کی فیملی کا نام کیا ہے؟ حروف الجر۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف الجر کہتے ہیں، حروف الجر فیملی کا نام، میری فیملی کا نام، آپ کی فیملی کا نام، آپ سب کے الگ الگ فیملی کا نام ہے، سر نیم ہوتے ہیں ہمارے آپ کے سر نیم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انڈیا پاکستان میں سر نیم ہوتے ہیں، فیملی کے نیم ہوتے ہیں، کوئی خان ہے، کوئی یہ ہے، کوئی سرائی ہے، کوئی آئی ہے، کوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کوئی جو ہے نا کوئی راجپوت ہے، کیا کیا ہے، سب بہت کچھ ہے۔ تو فیملی کا نام، تو اپنی فیملی کا نام یاد رکھیے گا، تو ان حروف کی فیملی بھی ہے، ان حروف کی فیملی کا نام ہے حروف الجر۔
کیا نام ہے ان حروف کی فیملی کا نام؟ حروف الجر ہے نا. یاد رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا یاد رکھیں گے اس کو. تو حروف الجر میں سے ہم نے فی اور اعلیٰ پڑھا. آج اور دو پڑھ رہے ہیں، من اور الا. دو حرف اور پڑھ رہے ہیں. کون سے وہ دو حرف؟ من اور الا. من کا مطلب ہوتا ہے سے، کہیں سے بھی، مسجد سے اور مرکز سے اور آفس سے. اور الا کا مطلب تک، کہیں تک، مسجد تک، آفس تک ہے نا. انسان فرام اینڈ ٹو کہتے ہیں کہ نا انگلش میں. انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم؟ فرام اینڈ ٹو کہتے ہیں. کہیں سے کہیں تک. مثلا کہیں گے کہ مسجد سے گھر تک. اگر ہمیں کہنا ہو کہ مسجد سے گھر تک، تو مسجد سے کے لیے من. کیا کہا میں نے؟ دوبارہ کہیے گا. سے کے لیے کیا حرف استعمال کریں گے؟ من. اور تک کے لیے الا ہے نا. مسجد سے گھر تک تو کیسے کہیں گے؟ من المسجد الی البیت. کیا کہیں گے ہم؟ من المسجد الی البیت. من المسجد الی البیت. مسجد سے گھر تک، مسجد سے گھر تک. اور رول وہی رہے گا اپنا. من اور الا کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے نیچے ہم کیا لگائیں گے؟ زیر یعنی کسرہ. فیملی کا پورا فنکشن وہی ہے. فی اور اعلیٰ کے فی اور اعلیٰ کا جو ہم نے جو رول بتایا تھا، گرامر کا جو رول بتایا تھا ہم نے فی اور اعلیٰ کا، وہی رول ان کے ساتھ بھی چلے گا. من اور الا کے بعد جو لفظ آئے گا اس لفظ کے نیچے ہم کسرہ پڑھیں گے. کیا کہا میں نے؟ ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے بتائیے گا. جو لفظ آئے گا من اور الا کے بعد اور فی اور اعلیٰ کے بعد، چاروں حروف کے بعد. اب یہ چاروں پوری فیملی سمجھے ابھی. اور فیملی کے اور بھی بہت سارے ممبر ہیں. ابھی فی الحال جو ہے نا 4 ممبر کو ہی ہم نے پہچانا ابھی. تو فی اور اعلیٰ اور من اور الا، یہ 4 حروف ہیں. ان کا نام ہے حروف الجر. ان کا نام کیا ہے؟ اور ان کے بعد جو لفظ آئے گا ان لفظ کے اس لفظ کے اخیر میں کون سی حرکت پڑھیں گے؟ زیر پڑھیں گے، کسرہ پڑھیں گے. زیر بھی کہتے ہیں، کسرہ بھی کہتے ہیں. دونوں یاد رکھیے گا. کسرہ زیر، کسرہ زیر. زیادہ تر ہم لوگ انڈیا پاکستان والے زیر بولتے ہیں. زبر زیر، زیر و زبر ہے نا. زیر و زبر، زیر و زبر ہو جانا مطلب ہلچل مچ جانا. ٹھیک ہے نا. تو زیر مانے نیچے، زبر یعنی اوپر. تو زیر و زبر کہتے ہیں، محاورہ ہے وہ. تو زیر کا مطلب ہوتا ہے کسرہ. ٹھیک ہے نا. تو چلیے گا. تو من المسجد الی البیت، من المسجد الی البیت ہے نا. تو بس من کا مطلب سے. اگر ہمیں کہنا ہوگا میں پاکستان سے ہوں، ابھی دیکھیں گے میں سے کہہ رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سے کہہ رہا ہوں. میں انڈیا سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں. تو سے کے لیے من. سے کے لیے ہم انگلش میں کہتے ہیں فرام. آئی ایم فرام انڈیا، آئی ایم فرام پاکستان. ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ تو جو ہم انگلش میں کہتے ہیں فرام پاکستان، آئی ایم فرام انڈیا، ہم عربی میں کیسے کہیں گے اس کو؟ انا من الہند، انا من پاکستان. تو من کا استعمال کریں گے یہاں پر. کیا کہیں گے ہم؟ تو اگر آپ کو کہنا ہو میں انڈیا سے ہوں تو کیسے کہیں گے؟ میں پاکستان سے ہوں تو کیسے کہیں گے آپ لوگ؟ من این انت، من این انت. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ جواب میں کہیں گے انا من پاکستان. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، انا من پاکستان. من این انت. جی جی، وہ بھی کہہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں بھی صحیح، دونوں کریکٹ ہے، بہت کریکٹ ہے نا. تو انا پاکستانی ہے، انا من پاکستان. ٹھیک ہے نا. تو انگلش میں بھی ویسے کہہ سکتے ہیں، آئی ایم پاکستانی، آئی ایم فرام پاکستان. دونوں ہی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. تو من این انت جواب کیسے دیں گے ہم؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، من این انت. تو اس کے 2 جواب آپ دے سکتے ہیں، انا پاکستانی یا انا من پاکستان. انا من پاکستان. الف لام نہیں لگائیے گا اس پر. ٹھیک ہے نا. پاکستان پر الف لام نہیں لگاتے ہیں عربک میں. ہاں، جاپان پہ لگائیں گے. جو جن کنٹریز کے نام پر الف لام لگا ہوگا اس پر لگائیں گے صرف، ہے نا. جن پر نہیں لگتا ہے ان پر نہیں لگائیں گے. یہ عربی کا جو ہے نا، جب ہم پڑھیں گے تو ہم سمجھ میں آئے گا کہ اس کنٹری کے اس نام پر. دیکھیں گے مکہ اور مدینہ 2 ہے کہ نہیں؟ مکہ پر الف لام نہیں ہے، مدینہ پر الف لام ہے. تو یاد رکھنا پڑے گا اس کو آپ کو کہ مکہ پر المکہ نہیں کہتے کبھی بھی، مکہ. لیکن مدینہ کو المدینہ کہتے ہیں ہم، ہے نہیں. تو بحرین پر الف لام آتا ہے، البحرین. بحرین پر الف لام آتا ہے، البحرین. لیکن قطر پر الف لام نہیں آتا. القطر کوئی نہیں کہے گا آپ کو، قطر کہیں گے. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ قطر جو کنٹری کا نام، اس پر الف لام نہیں استعمال ہوتا ہے یہاں پر عربک لینگویج میں. تو ہم کو بھی وہ یاد رکھنا اور استعمال نہیں کرنا. ہاں جی. اب آپ کہیں گے میں بیگن نہیں کھاتا، تو میں نہیں پوچھوں کیوں نہیں کھاتے. بس نہیں کھاتے، میں پکاؤں گا نہیں آپ کے لیے. بس اتنا میں حجت نہیں کروں گا آپ بیگن کیوں نہیں کھاتے اور کھانا چاہیے اور اس کے فضائل مجھے نہیں مطلب ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں کھاتے، بس میں نہیں آپ کو کھلاؤں گا، خلاص کہانی. تو مجھے پتہ ہے قطر الف لام نہیں کھاتا ہے، تو میں اس کو نہیں کھلاؤں گا الف لام. ٹھیک ہے نا. اتنا یاد رکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. چلیے گا.
تو ہمیں جو ہے نا زیادہ حجت نہیں کرنی ہے بہت ساری چیزوں میں. اس کو کہتے ہیں یہ سب یہ چیزیں بعد میں آئیں گی, میں گرامر کے اندر زیادہ نہیں گھسیٹنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. تو یہ دیکھیے گا تو اچھا تو الہند, انڈیا پر الف لام آتا ہے, الہند, الہند, ہند پر الف لام آتا ہے, الہند کہیں گے, لیکن پاکستان پر الف لام نہیں آتا ہے. اکثر لوگ جو ہے نا غلطی کرتے ہیں اس پر, ہے نا, پاکستان پر الف لام لگا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا آپ لوگ ایز اے عربی کے اسٹوڈنٹ کے ہونے کے اعتبار سے, ہے نا, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لفظ پاکستان جب استعمال کریں گے تو بغیر الف لام کے, لیکن زیادہ تر الف لام لگا دیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے وہ, لیکن لینگویج کے اندر گناہ کبیرہ ہے وہ, ٹھیک ہے نہیں. چلیے گا اچھا, تو اب یہ دیکھیے گا ہم آگے بڑھتے ہیں. المدرس, ٹیچر نے پوچھا کہ من این انت, ٹیچر نے کیا پوچھا, من این انت, جناب آپ کہاں سے ہیں. من این, این یعنی کہاں, من این یعنی کہاں سے, ویئر فرام, ویئر فرام کہاں سے, من این انت آپ, انت یعنی میں کو کیا کہتے ہیں, میں, انا, ہے نا, ہمیں یہ بولنا آنا چاہیے. میں کے لیے عربی کیا کہہ رہے ہیں ہم, اور آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ہم, اور وہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, وہ صاحب کسی مرد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہوا, کیا کہیں گے ہم, کسی مرد کی طرف اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے ہم, اور کسی عورت کی طرف اشارہ کریں گے وہ تو ہیا, ہوا اور ہیا, ہوا, انا انتا ہوا ہیا. کیا کہا میں نے, ریپیٹ کیجئے گا, انا انتا ہوا ہیا, ہے نا. تو ہم گرامر کی طرف نہیں لے جائیں گے کہ اس کو گرامر میں کیا بولتے ہیں, جب آگے بڑھیں گے تو کسی دن بتا دیں گے اچانک, جب آپ کو یاد ہو جائے گا تو اچھی طرح اس دن بتائیں گے ان کو کیا بولتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. اتنا یاد رکھیے گا, انا انتا ہوا اور ہیا, خلاص کہانی ہے. آگے پھر اور بھی جب یہ یاد ہو جائے گا تو اور بھی یاد کرائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو من این انت, آپ کہاں سے ہیں. اب کسی سے پوچھنا ہوگا, اب دیکھیے ہمیں پوچھنا آ گیا, ویئر آر یو فرام. اگر کسی انسان سے یہ پوچھنا ہو عربی میں کہ جناب آپ کہاں سے ہیں, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں سے تعلق ہے آپ کا, کس کنٹری سے ہیں, تو ہم عربی میں کیسے پوچھیں گے, بتائیے گا آپ. بالکل ایسا پوچھیے گا, آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا اس جملے کو, من این انت, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں جناب. تو وہ کہے گا انا من الہند, انا من پاکستان, انا من الریاض, انا من السعودیہ, انا من دبئی, ہے نا, انا من قطر, انا من امریکہ, انا من الیابان, انا من الہند. تو سوال اور جواب, سوال اور میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, آپ لوگ جواب دیجیے گا. من این انت, آپ اپنا اپنا جواب دیجیے گا. من این انت, من این انت, من الہند, من الہند, من الہند, من الہند, یس, اچھے سے یاد رکھیے گا. من این انت, من این انت, انا من پاکستان, انا من پاکستان, من این انت, من این انت. ہاں, تو جب ہم پوچھ رہے تو بتا, تو اب خود لوگوں سے پوچھنا بھی آنا چاہیے اور بتانا بھی آنا چاہیے. تو پوچھنا آ گیا ہمیں, کیسا پوچھیں گے کسی سے, من این انت, جواب کیسے دیں گے, انا من, انا من الہند, انا من پاکستان, انا من الجوان. تو محمد سے پوچھا, مدرس نے پوچھ لیا تھا کہ من این انت, تو محمد نے جواب دیا کہ انا من الیابان. یابان کنٹری کا نام, جاپان کو کہتے ہیں ہم, عربک میں جاپان کو الیابان الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, جاپان, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یاد رکھیے گا, الف لام استعمال ہوگا جس پر تو اس پر الف لام لگائیں گے ہم. جی, جو کنٹری کے اندر اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ کیسے بولتے ہیں. ہاں, جو جس کنٹری کا جو اسٹیٹ ہے وہ اس کا جو نام ہے اس پر لگائیے, ہے نا. تو جو نام سامنے آتا ہے اس کو یاد رکھیے, فی الوقت جو ہے نا ہمارے سامنے جو نام آ رہے ہیں ان کو یاد رکھیے ابھی, ٹھیک ہے نہیں. تو ہمارے سامنے اگر الہند آ رہا تو اس کو یاد رکھ لیجئے, الیابان آ رہا تو اس کو یاد رکھ لیجئے, دھیرے دھیرے یاد کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. بہت سارے آپ جو ہے نا ایک لسٹ بیٹھ کر گھر میں رٹے نہیں ہے, پوری دنیا کے جو ہے نا نام یاد کرے. ہمارے سامنے جو آ رہا ہے اس کو یاد کرنا ہے صرف, ٹھیک ہے نہیں. باقی تو بہت کچھ ہے دنیا میں, ہماری اردو زبان میں کتنے الفاظ ہیں, لیکن ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے اتنا ہی جو ہے نا ہم اسے یاد رکھتے ہیں. خواہ مخواہ جو ہے نا ڈکشنری آپ پوچھیے, اب علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھیے, تو اب ان میں سے میں ایک شعر پڑھ دوں تو اب میں نہیں سمجھتا کہ سارے جو ہے نا بندوں میں سے کوئی بھی ایک بندہ ہے جو سارا شعر جو ہے نا اچھی طرح سمجھے, کہ ہر لفظ کو بتا دے, ہے نا. رہ روے راہ محبت رہنا جانا راہ میں, لذت صحرا نوردی دوری منزل میں. اب یہ تو اردو ہے جناب, اب لذت صحرا نوردی دوری منزل میں ہے. اب لذت صحرا نوردی کیا ہے, تو اب اردو بولتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے, روزانہ بولتے نہیں ہم صحرا نوردی. لیکن جن کو ادب کا ذوق ہے ان کو پتہ ہے صحرا نوردی کس کو کہتے ہیں, ہے نا. تو نورد کس کو کہتے ہیں, صحرا نوردی کس کو کہتے ہیں, اور لذت صحرا نوردی کس کو کہتے ہیں, دوری منزل کس کو کہتے ہیں, اور رہ روے راہ محبت
رہ نہ جانا راہ میں. ہاں تو بہرحال یہ اردو ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ اردو نہیں جانتے اس لیول کی. علامہ اقبال کا کلام جب پڑھیں گے تو جو بعض اوقات ہیں ان کو پتہ ہے سارا کچھ. تو بہرحال ہم اپنے جو ضرورت والی چیزیں وہ اتنی یاد رکھتے ہیں. کچن میں اتنے آئٹم رکھتے ہیں ہم جو روزانہ ضرورت پڑتے ہیں کھانے پکانے کی، اتنے مسالے رکھتے ہیں ہم. مسالے تو بہت ہے دنیا میں، ہے نا، جو ہم پکانے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی رکھتے ہیں سارا کچھ، ہے نا. تو ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے. چلیے گا. المدرس ومن این عمار، مدرس نے کیا کہا بتائیے گا. وہ مدرس نے کیا پوچھا، ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے. اور عمار جناب جو ہے نا جو دوسرا بندہ ہے وہ لڑکا، وہ کہاں سے ہے. ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. تو کیا جواب دیا محمد نے، ہوا من الصین. اس نے کہا کہ وہ چائنا سے ہے. صین یعنی چائنا. تو دیکھیے گا اب یہ چائنا کو عربی میں کیا کہتے ہیں، الصین، الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا. جاپان کو کیا کہتے ہیں عربک میں، دیکھیے 2 کنٹری کا نام یاد ہو گیا آپ کو، ہے نا. تو اب دیکھیں گا آپ کہیں پر بھی میڈ ان چائنا لکھا ہوگا تو صنع فی الصین لکھا ہوگا. میڈ ان چائنا تو ہر جگہ لکھا ہوگا. آپ یہاں دیکھیں کولڈ اسٹور میں جائیے گا کہیں پر بھی سپر مارکیٹ، میڈ ان چائنا ہر جگہ. تو عربی میں لکھا ہوگا صنع فی الصین. کیا لکھا ہوگا نیچے، صنع فی الصین یعنی چائنا، میڈ ان چائنا. ٹھیک ہے نا، چائنا کا بنا ہوا ہے یہ. کہیں گے پاکستان، میڈ ان پاکستان، کہیں گے صنع فی پاکستان. میڈ ان انڈیا، صنع فی الہند. صنع فی یعنی میڈ ان. ٹھیک ہے نا. تو الصین یعنی چائنا، الصین یعنی چائنا، الیابان یعنی جاپان. اچھا، المدرس، ٹیچر نے پھر پوچھا کہ ومن این حامد، اور حامد کہاں کا رہنے والا ہے، حامد کہاں سے ہے. تو محمد نے جواب دے دیا کہ ہوا من الہند، وہ انڈیا کا رہنے والا ہے. تو دیکھیے الہند یعنی انڈیا، الہند یعنی ہند، انڈیا. انڈیا کو عربی میں الہند کہتے ہیں. یہ بڑا پرانا نام ہے، یہ بہت پرانا نام ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی الہند تھا، ہے کہ نا، الہند زمانہ تھا. انڈین تلوار بڑی مشہور تھی، السیف الہندی، ہے نا، السیف المہند کہتے ہیں اس کو. المہند المفند المفر، یہ کتاب بھی صاحب نے لکھ دیا. مہند یعنی ہندی تلوار، مہند یعنی ہاں، المہند المفند کتاب. یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے، بس تلواریں چلاتے رہے ایک دوسرے پر، اور سمجھنا کچھ نہیں ہے، اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے. پھر جو ہے نا زبانوں کو جو ہے نا جو ہے سارا تلوار بنا کے رکھا ہوا ہے معاشرے کے اندر. تو تشدد کے راہ پر نہیں جانا ہے ہمیں، ہے نا. ہم کون سی امت ہے، امت وسط، امت اعتدال ہے ہم، ہے کہ نہیں. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، اعتدال پر رہو، اعتدال پر رہو، اعتدال پر رہو. وجعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، بیچ والی امت بنایا ہے. ہر اعتبار سے بیچ، ہر اعتبار سے اعتدال، ہر اعتبار سے درمیان، ہے نا. ایکسٹریمزم نہیں چاہیے، ہے نا. بہرحال تو المدرس، ٹیچر نے پوچھا کہ این عباس. اچھا، آپ ٹیچر نے کیا پوچھا بتائیے گا، این عباس. ہاں جی، عباس کہاں ہے پوچھ رہا آپ. ہاں، تو اب این عباس اور من این عباس میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ لوگوں کو. این عباس یعنی نہیں، این عباس، عباس کہاں ہے. اور من این عباس یعنی عباس کہاں سے ہے. تو من لگا دیا تو سے آ گیا وہاں پر، اور کچھ نہیں ہے. تو دونوں کو یاد رکھیے گا، این عباس من این عباس. ٹھیک ہے نا. چلیے گا. تو محمد نے کہا کہ خرجا، وہ باہر گیا ہوا ہے. المدرس، ٹیچر نے پوچھا کہ این عباس، عباس کہاں ہے. تو محمد نے جواب دیا کہ خرجا، خرجا یعنی باہر گیا. ہاں جی، باہر نکلنے کو کیا کہتے ہیں عربک میں، خرجا. اب کوئی ضرورت نہیں، ہوا اندر چھپا ہوا ہے، اندر چھپا ہوا ہے اندر. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں وہ آلریڈی ہے اندر چھپا ہوا. تو اگر آپ بولنا بھی چاہ رہے تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. اگر آپ نے ہوا بھی بول دیا تو کوئی غلط نہیں ہوگا، لیکن وہاں اندر چھپا ہوا ہے ہوا، تو اس کو وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خرجہ کے اندر ہوا خرجہ مطلب ہے وہ. تو خرجہ یعنی وہ باہر گیا ہے، خرجہ یعنی ہاں. اور میں باہر گیا، میں دیکھیے گا خرجہ یعنی کسی بندے کے بارے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا سا یاد رکھیے گا. کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے عباس کے بارے میں. تو محمد نے جواب دیا کہ وہ باہر گیا ہوا ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے. تو اس نے کیا کہا، بس اتنا ہی کہا اس نے، خرجہ. تو خرجہ جب کہا تو وہ باہر گیا. لیکن میں اپنے بارے میں بات کہوں کہ میں باہر گیا تھا، میں اپنے بارے میں بات کروں کہ میں باہر گیا تھا،
تو اب میں کیسے کہوں گا؟ خرجہ نہیں کہوں گا، انا خرجہ نہیں کہوں گا، بس خرجتو، انا خرجتو، کیا کہوں گا میں؟ بس خرجتو، انا نہ بھی کہے تو چل جائے گا، خرجتو، میں ذرا باہر گیا تھا، انا خرجتو، ہے نا؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تو خرجہ یعنی کسی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی تھرڈ پرسن کے بارے میں تو خرجہ، میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو انا خرجتو، میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو انا خرجتو، میں باہر نکلا، میں باہر نکل گیا، میں باہر گیا تھا، میں باہر نکلا تھا، سارے ترجمے ہوں گے اس کے، سارے ترجمے ہوں گے. اگر آپ کہیں گے کہ میں مسجد سے نکل گیا، اگر آپ کہیں کہ میں آفس سے نکل گیا، اگر آپ یوں کہیں کہ میں آفس سے نکل چکا، تو آپ کہیں گے انا خرجت من المکتب. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، آپ یہاں پر خرجہ کے بجائے خرجتو کہیں گے. تو خرجتو یعنی میں نکل چکا ہوں، میں نکل گیا ہوں، میں نکلا تھا، سارا کچھ معنی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو آپ اپنے بارے میں بولنا سیکھیے گا، میں آفس سے نکل گیا، میں گھر سے نکل گیا، میں مسجد سے نکل گیا، تو کیسے کہیں گے ہم؟ خرجتو 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 بول کے دکھائیے گا. خرجتو خرجتو خرجتو، میں گھر سے نکل گیا. خرجت من البیت، ہاں جی، انا خرجت من البیت، میں آفس سے نکل چکا. میں بحرین سے نکل گیا، میں بحرین سے نکل چکا ہوں. ہاں جی، میں مسجد سے نکل چکا ہوں. انا خرجت من المسجد، میں گاڑی سے نکل چکا ہوں. ہاں دیکھیے گا، خرجت یعنی میں نکل گیا ہوں، میں گاڑی سے نکل گیا ہوں. خرجت مع السیارۃ، ہاں جی، مع لگائیں گے وہاں پر، یاد رکھیے گا اس کو، ساتھ کے لیے مع ہے نا، ان اللہ معنا. ٹھیک ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، آگے آنے والا ہے مع بھی. چلیے گا، تو محمد نے کہا کہ خرج، وہ باہر چلا گیا ہے. تو المدرس ٹیچر نے پوچھا کہ این ذہب، وہ کہاں گیا ہے؟ این ذہب، وہ کہاں گیا ہے؟ ذہب یعنی کہاں گیا ہے؟ وہ نکلا تو ہے، نکل کر گیا کدھر ہے وہ؟ ایک ہوتا ہے نکلنا، ایک ہونا جانا. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نکلنا، کوئی آدمی یہاں سے نکلا تو نکلا تو خرجا، لیکن وہ کدھر گیا؟ وہ مسجد گیا، آفس گیا، تو وہ ذہبا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خرجا تو این ذہبا، وہ کدھر گیا؟ پھر وہ مارکیٹ گیا ہے، مسجد گیا ہے، آفس گیا ہے، تو ذہبا. سمجھ آ رہی کہ بات؟ خرجہ اور ذہبا میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو؟ خرجہ یعنی نکلا، بس یہاں سے کوئی بندہ نکلا، محمد نکلا یہاں سے، تو کہیں گے خرج محمد من المرکز، خرج محمد، ہاں مرکز سے نکل گیا محمد. اب وہ کدھر گیا؟ تو آپ بتائیں گے مسجد گیا. تو اب گیا کے لیے خرجہ نہیں بولیں گے وہاں پر، آپ ذہبا کہیں گے وہاں پر. میں پوچھوں گا کہ این ذہبا، میں پوچھوں گا آپ سے کہ وہ این ذہبا، وہ کدھر گیا ہوا ہے؟ تو آپ کہیں گے ذہب الی المسجد، ذہب الی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خرجہ اور ذہبا دو اہم الفاظ ہیں، ضروری الفاظ ہیں، جو کہ روزانہ بات چیت میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو محمد نے، تو ٹیچر نے جب پوچھا کہ این ذہبا، وہ نکلا تو ہے، گیا کدھر؟ گیا کدھر؟ این ذہبا، گیا کدھر؟ محمد نے کہا ذہب الی المدیر، کہاں گیا وہ؟ ذہب الی المدیر، مدیر کے پاس گیا ہے وہ. ذہب الی، ذہب کے ساتھ الی استعمال کیجیے گا. ذہب کے ساتھ ہمیشہ، جیسے کہ انگلش میں گو کے ساتھ ٹو استعمال ہوتا ہے انگلش میں، گو ٹو، گوئنگ ٹو. آئی ایم گوئنگ مارکیٹ نہیں کہیں گے، آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. آئی ایم گوئنگ مارکیٹ نہیں کہیں گے، غلط انگلش ہے یہ. آئی ایم گوئنگ مارکیٹ غلط ہے نا، آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. تو گو کے ساتھ ہمیشہ ٹو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہم کہیں گے ذہب الی المدیر، این ذہب، ذہب الی المدیر، مدیر کے پاس گیا ہے وہ. مدرس نے پوچھا وہ این ذہب علی، کیا پوچھا مدرس نے؟ علی کہاں گیا ہے؟ اچھا علی کدھر گیا؟ پھر علی کدھر گیا؟ تو محمد نے کیا جواب دیا بتائیے گا؟ ذهب الى المرحاض، مرحاض ٹوائلٹ کو ہم نے بتایا تھا. مرحاض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوائلٹ. مرحاض کا مطلب ٹوائلٹ. تو ذهب الى المرحاض، ذهب الى، یہ دیکھیے گا مرحاض یعنی ٹوائلٹ. تو یہ دیکھیے گا، یہ ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے. اور یہ کہہ رہے ہیں نمبر تمارین کے اندر، ایکسرسائزز کے اندر، عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ. تو یہ جو سوالات ہیں آگے خالی جگہ ہے، ان کے جوابات لکھ کر لائیے گا اگلے ہفتے. آپ لوگ خالی جگہ ہے، عجیب عن الاسئلہ الآتیہ کا مطلب ہوگا جو نیچے کوشچن ہے ان کے جواب لکھیے گا. تو آپ لوگ اپنے پین، اپنے نوٹ بک میں لکھ کر لائیے گا، اور یا تو پھر اپنی کتاب میں لکھیے گا پینسل سے.
پین یا پینسل سے جو مناسب سمجھتے ہیں آپ لوگ. تو پہلا سوالات سمجھ لیجیے آپ لوگ. سوال کیا ہے؟ کوئی سمجھا دے مجھے سوال کیا ہے. چلیے گا کیا پوچھ رہا ہے سوال میں؟ ہاں تو جواب کیسے دیں گے آپ؟ تو بس ایسا لکھ لیجیے گا اپنے نوٹ بک میں اور کتاب میں. چلیے گا دوسرا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ انت یعنی کیا آپ؟ انت یعنی کیا آپ؟ انت من الفلپین، کیا آپ فلپین کے ہیں؟ فلپین سے ہیں. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لا انا من پاکستان، لا انا من الہند. لا لگائیں گے اور پھر انا، لا انا، لا انا. اور اگر ہاں فلپین سے تو نعم انا من الفلپینی. کلیئر ہے؟ تو نہیں کہنا ہوگا تو لا انا من پاکستان. ٹھیک ہے. نمبر 3 کا سوال کیا پوچھتا ہے؟ کیا پوچھتا ہے بتائیے گا. ہاں من یعنی کون؟ من یعنی کون؟ من من الصینی، چائنا سے کون ہے؟ تو کون ہے چائنا سے؟ نہیں کتاب درس میں کیا کہاں سے بتایا بتائیے گا. درس میں کس کو بتایا من الصین؟ ہاں عمار کو بتایا من من الصین. چلیے گا چائنا سے کون ہے؟ تو درس میں کیا بتایا تھا؟ کون تھا چائنا سے؟ عمار من الصینی. ایسا جواب دیں گے ہم. کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا؟ درس میں دیکھا ہے، درس میں لکھا ہے کہ عمار صین سے ہے. تو ہم جواب لکھیں گے اس کا کیسا؟ ہم اس کا نمبر 3 کا جواب کیا لکھیں گے؟ عمار من الصینی. ہوا نہیں کہیں گے. سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ من من الصین، چائنا سے کون ہے؟ تو چائنا سے عمار ہے نا. تو ہم جواب لکھیں گے عمار من الصینی. کیا لکھیں گے ہم؟ عمار من الصینی. نمبر 4 کا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ من این حامد. تو جواب کیا لکھیں گے اس کا؟ حامد کہاں سے ہے؟ من این حامد، کہاں سے ہے حامد بتائیے گا. من الہند. جی من الہند. تو ہم اس کا جواب کیسے لکھیں گے؟ چلیے بتائیے مجھے. من این حامد. ہاں جی اب ہوا کہیے صرف. ہوا من الہند ہے نا. من این حامد. تو حامد کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہوا بولیے اس کی جگہ پر. آپ من این حامد. تو ایسا لکھیے گا آگے کہ اس کا جواب آگے لکھیے گا پینسل سے کہ ہوا من الہندی. ہوا من الہندی. نمبر 5 کا سوال کیا پوچھتا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے سوال؟ این ذهب عباس. عباس کہاں گیا ہے؟ تو کہاں گیا عباس؟ عباس کہاں گیا؟ درس میں کہاں بتایا اس کو؟ نہیں کہاں گیا؟ این ذهب عمار. خرج این ذهب الى المدیر. یس یہ جواب لکھیں گے ہم. آگے کیا لکھیں گے؟ بس اتنا جواب لکھیں گے. ذهب الى المدیر. این ذهب عباس. این ذهب عباس. آپ جواب لکھیے بس ایسا جواب لکھیے گا اپنے کتاب میں نوٹ بک میں. ذهب الى المدیر. یہ کریکٹ آنسر ہے اس کا. ٹھیک ہے نہیں. نمبر 6 کا سوال کیا پوچھتا ہے؟ اذهب نہیں اذهب. جو ہے نا سوال کا. اذهب نہیں جو ہے نا سوال کے لیے ہے. سوال کے لیے. ذهب علی الى المدیر. ذهب علی. یعنی کیا؟ جب ہم سوال کرتے تو کہتے کہ نہیں. انت ہے نا. انت من الصین. انت من پاکستان. کیا آپ انڈیا سے ہیں؟ انت من الہند. انت من الہند. لا ہے نا. تو میں پوچھوں گا تو ایسا کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں میں مثلا آپ سے. تو انت پوچھوں گا میں. کیا پوچھوں گا میں؟ انت. تو جو پوچھ رہا ہوں کوشچن کر رہا ہوں میں آپ سے. انت. حل انت بھی کہتے ہیں ہم. حل بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں. دونوں کریکٹ ہے. دونوں بھی صحیح ہے. حل انت بھی کہہ سکتے ہیں انت بھی کہہ سکتے ہیں ہے نا. قرآن کے اندر آپ جو ہے نا یہ بہت پڑھیں گے. الہ مع اللہ. الہ مع اللہ. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. الہ مع اللہ. دیکھیے گا آیا ہوا ہے سوال کے لیے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اللہ نے بار بار پوچھا وہاں الہ مع اللہ. الہ مع اللہ. الہ مع اللہ. تو جو آیا وہ سوال کے لیے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں. سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سارا کچھ ہے نا. الہم. تو یعنی سوال. جب ہم یہاں پڑھتے ہیں تو قرآن میں پڑھیں گے. اور ہمارا سارا مقصد جو ہے نا یہ کہ قرآن کو سمجھیں ہم
ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, قرآن کی باتیں جو ہے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کو سمجھیں, اس کے بعد جو ہے نا آفس میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ ربی, کاروبار, بزنس, آفس, جاب سب کے کام آئے گی. لیکن بنیادی مقصد تو ہمارا یہی تھا کہ جو ہے نا اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ تو جس حد تک ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہے نا ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, قرآن میں ہے کہ نہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں جو جد و جہد کریں گے ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. تو جو جد و جہد کرے گا وہ اس کو راہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ, سب کو نہیں دکھے گی راہیں, ہے نا. جس کے اندر تڑپ ہوگی اسی کو راہ دکھے گی. اگر آپ کے اندر عربی سیکھنے کی تڑپ ہے تو اللہ آپ کو عربی کی راہ دکھا دیں گے, عربی سمجھا دیں گے, عربی سکھا دیں گے. اگر آپ کے اندر انگلش کی تڑپ ہے تو اللہ آپ کو انگلش بھی سکھا دیں گے. اگر آپ کے اندر پیسہ کمانے کی تڑپ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیں گے. اگر آپ کے اندر جو تڑپ ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے, آسان کریں گے, ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. کفار بھی جو کوشش کرتے ہیں کفار بھی جو دیکھیں جو تڑپ رکھتے اللہ ان کو اس میں کامیابی عطا فرما دیتے, ہے کہ نہیں. تو بہرحال تو جو ہے نا اذهب علی الی المدیر, کیا علی مدیر کے پاس گیا ہے تو لا ہے نا, ذهب عباس الی المدیر, ذهب الی المرحاض. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ ایکسرسائز ہماری ختم ہی ہوگی, اللہ کا شکر ہے. نمبر 2 کی ایکسرسائز جو ہے نا اقرا وکتب ریڈ اینڈ رائٹ, تو یہ تو پڑھنا آ گیا اب آپ کو. الغرفۃ پڑھیں گے ہم, پہلا جو لفظ لکھا ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم, اور دوسرا جو لفظ ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم, من الغرفۃ ہی پڑھیں گے. یہی سمجھانا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب آپ کو. اس کے بعد والا لفظ کیا پڑھیں گے, من الحمام, کیا پڑھیں گے ہم, اور اس کے بعد کیا لفظ کیسے پڑھیں گے, المرحاض پڑھیں گے. اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, الی المرحاض. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی کے بعد. ڈاکٹر صاحب سارا کچھ سمجھانے کے بعد ایک مرتبہ چیک کر رہے ہیں کہ نہیں, کہ جن نکلا آپ کا کہ نہیں ابھی باقی ہے اندر, ہے کہ نہیں. کبھی کبھی جو ہے نا رقیہ کرنے بعد چیک کرنا پڑتا ہے شیطان بھاگے کہ نہیں بھاگا, ہے نا. تو پھر جو ہے نا کنفرم کر دیتے ہیں اس سے. تو یہ کنفرم کر رہے ہیں آپ کے کہ بھئی آپ کو سمجھ آ گئی نہیں آ گئی. الی المرحاض الیابان الفلبین, اور اس کو من الہندی اور الی الصین. اقرا وکتب یہ ریڈ اینڈ رائٹ والا معاملہ ہے, تو اس کو جو ہے نا اگلے ہفتے پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. آپ لوگ کہیں تو آپ لوگ پڑھنا ہے تو پڑھ ڈالے پھٹ 5 منٹ میں, اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو. ویری گڈ, جلدی سمجھا بھی دیجیے. چلیے سمجھا, ہاں چلیے, ویری گڈ. چلیے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, سب کو اجازت ہے. لوگ وظیفوں کی اجازت دیتے ہیں, ہم نے آپ کو اجازت دی ہے پڑھنے کی, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 کا جملہ پڑھیے پہلے. اچھا نمبر 2 کا جملہ مطلب بھی سمجھائیے گا مجھے. ویری گڈ. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا کوئی بھی. خرج المدرس, نیچے نہیں اس کے اوپر نمبر 3 نا, نمبر 3 کا جملہ کیا ہے, نمبر 2 کا جملہ ذهب التاجر الى الدکان. کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھیے جو ہے آپ کے پاس پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو ہے پڑھیے. ویری گڈ. کیا مطلب ہو رہا ہے اس کا, سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ کسی کو کوئی بھی سمجھا سکتا ہے. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدير, خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدير. کیا مطلب ہو رہا ہے بتائیے, کوئی بتائیے. ہاں جی, ہاں جی, مدرس کلاس سے نکلا اور مدیر کے پاس گیا, وذهب الى المدير, مدیر کے پاس گیا. کیا ہوگا, خرج المدرس, مدرس نکلا کہاں سے, من الفصل کلاس سے, مدرس نکلا کلاس سے, وذهب الى المدير, اور مدیر کے پاس گیا, مدیر. اچھا نمبر اس کے بعد کا جملہ پڑھیے گا. خرج حامد من الغرفۃ, ہاں جی, ہاں خرج حامد من الغرفۃ وذهب الى الحمام. ہاں جی, حامد کمرے سے نکلا اور حمام کی طرف گیا, یا حمام کو گیا, یا حمام گیا. نمبر 5 کا اس کے بعد والا جملہ پڑھیے گا.
من خرج من الفصل، من خرج دیکھیں پڑھنا بھی آ رہا ہے جبکہ زبر زیر نہیں لگا ہوا ہے، زبر زیر نہیں لگا ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے نا ہم سمجھ پا رہے ہیں، اس کو فگر آؤٹ کر پا رہے ہیں کہ من پڑھے کہ من پڑھے. تو من خرج من الفصل کیا مطلب؟ کمرے سے کون نکلا ہے، کلاس سے کون نکلا ہے، دیکھیے گا. ہاں بس من خرج من الفصل ہے نا، بس اتنا ہی ریڈ اینڈ رائٹ کرنا ہے بس خلاص. نمبر اس کے بعد والا جملہ پڑھیے گا. ہاں مطلب کیا ہوگا اس کا؟ مارکیٹ کی طرف گیا. خرج الطالب من المدرسۃ، اسٹوڈنٹ اسکول سے نکلا. وذهب الى السوق، اور مارکیٹ گیا. وذهب الى السوق، اور مارکیٹ کو گیا. ٹھیک ہے نہیں. اور آخری جملہ کیا ہے اس کے بعد؟ ویری گڈ. خدیجہ چائنا سے ہے اور خالد جاپان سے ہے، الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیے گا، اور یہاں پر بات ختم ہوگی. چلیے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں. آخری ایکسرسائز ہے، یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نیچے جو خالی جگہ ہے ان میں سے من لگائیے، الا، فی، علی. یہ 4 حروف پڑھیں گے نا ہم نے. کون کون سے حرف پڑھے؟ من پڑھا ہے، الا پڑھا ہے، فی اور اعلیٰ. پہلے پڑھا تھا ہم نے فی اور اعلیٰ، آج پڑھا ہم نے من اور الا. اب یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چاروں تو پڑھ لیا ہے آپ نے، تو آپ لگا پاتے ہیں کہ ان چاروں میں سے. تو یہ دیکھیے گا الکتاب اور المکتب، تو دونوں کے بیچ میں خالی جگہ ہے، وہاں کیا لفظ لگا، کیا حرف لگائیں گے؟ اعلیٰ لگا سکتے ہیں ہم یہاں پر. من، الا، فی، اعلیٰ، چاروں میں سے کوئی ایک حرف لگانا ہے، لیکن ہے نا. تو چاروں نہیں لگانے کا، ایک ہی لگانا ہے اس میں سے. من لگائیے، الا لگائیے، فی لگائیے، اعلیٰ لگائیے. تو آپ کا سینس کیا بنتا ہے وہ دیکھیے گا کہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھی کہ نہیں. تو الکتاب علی المکتب، ویری گڈ. اچھا الطالب اور خالی جگہ اور الفصل. تو الطالب الفصل فی الفصل، الطالب، ہاں فی لگائیں گے یہاں سے اٹھا کر. آپ لوگ پینسل سے لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. ذهب حامد اور الجامعہ کیا لگائیں گے یہاں؟ الا لگائیں گے. ویری گڈ. ذهب کے ساتھ ہمیشہ الا آئے گا، ذهب کے ساتھ ہمیشہ الا آئے گا. جی حامد یونیورسٹی گیا ہے. اچھا خرج المدیر المدرسہ، خرج المدیر من المدرسۃ، خرج المدیر من المدرسۃ. من لگائیں گے یہاں پر. ذهب محمد اور ذهب محمد الصین اليابان، یہ پورا ایک ہی جملہ جناب. اور اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے، میں سمجھتا ہوں سارے لوگ. یہ پورا ایک ہی جملہ ہے. ذهب محمد الصین اليابان. ہاں پہلے من اور پھر بعد میں الا. تو ذهب محمد من الصین الى اليابان، 2 خالی جگہ ہے تو 2 خالی جگہ کو بھرنا ہے. تو پہلے میں من، بعد میں الا. تو محمد گیا، کہاں سے گیا محمد؟ چائنا سے گیا جاپان. چائنا سے کہاں گیا ہے؟ جاپان گیا ہے. کہیں گے کہ بھی جو ہے نا حامد آفس سے مارکیٹ گیا ہے. حامد آفس سے مارکیٹ گیا ہے. تو کہیں گے ذهب حامد من المکتب الى السوق. ذهب، ہاں جی جناب. کہیں گے کہ بھی جو ہے نا محمود جو ہے نا ریاض سے جدہ گیا ہے. محمود ریاض سے جدہ گیا ہے. ذهب محمود من الریاض الى جدہ. جی تو من اور الا آ رہا ہے کہ نہیں دونوں جگہ پر؟ وہی ہے یہاں پر. تو ذهب محمد من الصین الى اليابان. تو الحمدللہ درس ختم ہو گیا الحمدللہ. تو ہم نے جو پڑھا ہوا ہے فی، علی، من، الا، اس فیملی کا نام ہے حروف الجر. یہ دیکھیے گا آخر میں جو ہے بیضوی شکل ہے، اوول شیپ، اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے. یہ ان کو کہتے ہیں حروف الجر. یہ سارے الفاظ پڑھے ہوئے آپ کو یاد ہے، چلے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا درس ختم ہو گیا.